فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق اور جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں وہ اس فیصلے کے بارے میں چوں کرے یا چراں کرے۔ جو کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بہت ساری عبادات کو فرض اور لازم قرار دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ ان تمام عبادات کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے انسان سر تسلیم خم کر دے۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے انسان رک جائے۔ یہی تمام عبادات کا مقصد ہے۔ پچھلے دنوں میں عالم اسلام دو بڑی عبادتوں سے فارغ ہوا، بالخصوص قربانی اور اسی طرح حج اور قربانی دونوں ہی بڑی عظیم عبادتیں ہیں جو انسان روز روز نہیں کرتا ہے بلکہ سال کے بعد ان کی باری جو ہے وہ آتی ہے۔ بالخصوص حج، پچھلے دنوں مسلمان حج جیسی عظیم سعادت سے فارغ ہوئے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ بیماری اور وبا کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نہ صحیح چند ایک کو ہی صحیح حج جیسی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور مسلمانوں نے اس فریضے کو ادا کیا۔ وہاں پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہیں پہ حکومت سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جنہوں نے اس مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں، جہاں پہ دنیا والوں نے پوری دنیا کو بند کر رکھا تھا اور بند کرنے کی کوشش کی گئی، ایسے حالات میں بڑے مناسب طریقے سے، بڑے احسن انداز میں جتنی حفاظتی تدابیر ہو سکتی تھی ان کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں کو فریضہ حج ادا کرنے کی جو ہے وہ موقع فراہم کیا ہے۔ اس پر ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت سعودی عرب اور جتنے بھی وہاں منتظمین ہیں جو مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس میں بہت سارے مسلمانوں کے لیے دروس ہیں اور اسباق ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے توحید کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ حج ہمیں توحید کا درس دیتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ حج مسلمانوں کو اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جھانکنے کی بجائے انسان اپنا سر جھکا، انسان جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رسول کا حکم ہے، یہاں پہ مجھے روک دیا گیا ہے، یہاں سے میں رک جاؤں، یہاں سے مجھے پیچھے ہٹا دیا گیا ہے، یہاں سے میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ حج پورے کا پورا ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے
آئیے چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا، خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی کے ساتھ حج نہ کرنا، وگرنہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوا تمہارا برباد ہو جائے۔ اسی طرح جیسے نماز کے بارے میں کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں میرے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے دین کے معاملے میں کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی ہے، ہمارے طریقے سے وہ ثابت نہیں ہے، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی محنت والا کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کتنے ہی پیسے کیوں نہ خرچ کیے گئے ہوں، وہ عمل انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ بدعات سر انجام دیتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام ہی تو ہے، آخر اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے جو وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، آپ تو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، وہ درود پڑھ رہا ہے، آپ تو درود پڑھنے سے روک رہے ہیں، وہ نوافل ادا کر رہا ہے، آپ نوافل ادا کرنے سے روکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، ہم نہ کسی کو درود پڑھنے سے روکتے ہیں، نہ نماز اور نوافل پڑھنے سے روکتے ہیں، نہ روزہ رکھنے سے روکتے ہیں۔ ہم صرف اس بات سے روکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہ کرو، جو آپ کا طریقہ ہے اس کے طریقے کے مطابق عمل کرو، آپ کے عمل میں وزن پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کیا فہو رد فہو مردود، وہ عمل ناقابل قبول ہے، مردود ہے، انسان کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا۔ اس وقت نہیں، وگرنہ میں مثالیں ذکر کروں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حج ہمیں اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی ماننی ہے اور اس کے رسول کی ماننی، اس کے علاوہ نہیں ماننی۔ لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، میں جس وقت میں نے جو کام کیا ہے اسی وقت میں وہ کام کرو گے تو تمہارا حج قبول ہے، وگرنہ تمہارا حج قبول ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ جہاں سے ہمیں اطاعت رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس ملتا ہے، حاجی حضرات سب سے پہلے جا کر بیت اللہ میں طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کا کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7 چکر لگاتے ہیں۔ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے 8 چکر لگا لے، جان بوجھ کر 6 چکر لگائے، کیا خیال ہے اس کا طواف قابل قبول ہوگا؟ ممکن ہے 8 چکر لگانے والا اگر جان بوجھ کر 8 چکر لگاتا ہے تو اس کے 7 چکر بھی اس کے منہ کے اوپر مار دیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے اور 7 چکر ہی لگانے کا حکم دیا۔ آپ حج کا پیکج لے لیں، 5 لاکھ والا، 10 لاکھ والا، 15 لاکھ والا، 15 کروڑ والا، اگر آپ نے طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں کیا ہے، آپ کا وہ پیکج ناقابل قبول، وہ مردود ہے، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ طواف ہمیں یہی سبق سکھلاتا ہے۔ صفا مروہ کی سعی، صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ختم کرنا، مروہ سے شروع کرنا، صفا پہ ختم کرنا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر صفا کی بجائے مروہ سے شروع کرتا ہے، اس کی سعی بھی ناقابل قبول۔ وہاں پہ بھی 7 چکر ہیں، کوئی 6 چکر لگائے جان بوجھ کر، 5 چکر لگائے، اس کی سعی بھی اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ مار دی جاتی۔ اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ دینا ہے۔ حجر اسود کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب چکر شروع کرو تو اس کو منہ لگاؤ، اس کو چومو، اس کو بوسہ دو۔ اگر ممکن نہیں ہے اس کو ہاتھ لگا لو، ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، صرف ہاتھ کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ کر کے گزر۔ باقی تینوں کون ہیں؟ پورا بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما نہیں ہے، اس کو بوسہ نہیں دیا ہے، لہٰذا پورے بیت اللہ کے کسی بھی حصے پہ بوسہ دینے کا ذرہ اور رتی کے برابر بھی ثواب نہیں۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے ثواب کی بجائے اس کو گناہ ملتا،
صرف حجر اسود کو بوسہ دینا مسنون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، حجر اسود کے سامنے پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے انی لعالم انک حجر، اے پتھر مجھے یہ یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کی بگڑی سنوارتا ہے نہ کسی کی سنوری ہوئی کو بگاڑتا ہے، تو کسی کے نفع نقصان کا بالکل مالک نہیں ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں تجھے بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا، تو جنت سے آیا ہے، کسی اور جگہ سے آیا ہے، عبادت کے طور پر ہر چیز کو چومنا یہ کوئی عبادت نہیں۔ پیار اور محبت سے کسی بھی چیز کو چومنا چاہیں آپ چوم لیں، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کسی بھی چیز کو چومنا، یہ مسجد کا کونا بڑا مبارک ہے، یہ زمین بڑی مبارک ہے، مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ گھر ہے اور کائنات کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہے، لیکن اس کو بوسہ دینا کوئی ثواب کا کام، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی اور ستھرائی کو عبادت قرار دیا، یہاں پہ نفل اور نوافل پڑھنے کو عبادت قرار دیا، بوسہ دینے کو عبادت قرار نہیں دیا۔ اس لیے بوسہ دینا وہیں پہ عبادت ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، بڑا قیمتی پتھر ہے، لیکن میں نے نبی کریم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا اس لیے بوسہ دیتا ہوں، اگر آپ نے تجھے بوسہ، میرے محبوب نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ۔ یہاں سے بھی اطاعت رسول کا درس ملتا ہے کہ کام وہی کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس سے پیچھے رکن یمانی ہے، رکن یمانی کا استلام کرنا مسنون ہے، ہاتھ لگانا، ہاتھ لگا کر وہاں پہ ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہیں دیا، یہاں پہ صرف ہاتھ لگانا ہی مسنون ہے، اگر ممکن ہے تو ہاتھ لگائے ورنہ وہیں سے گزر جائے۔ تو یہاں پہ بھی اگر کوئی آدمی بوسہ دیتا ہے یا کوئی جان بوجھ کے کوئی اور کام کرتا ہے اس کا کوئی ثواب۔ یہاں سے بھی ہمیں اطاعت رسول کا جو ہے وہ جذبہ اور اطاعت رسول کا جو ہے وہ درس ملتا ہے کہ لوگوں وہی کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو استلام کرنا، وہی کام کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہ کیا جائے، وگرنہ انسان کا طواف جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے اور اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تیسرے نمبر پر 8 تاریخ کو حاجی حضرات مینا جاتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں، آگے 10 والی رات میں مزدلفہ آتے ہیں اور پھر 10 کو دوبارہ مینا میں آ جاتے ہیں۔ 8 تاریخ مینا کا دن۔ اب مجھے بتلائیے بیت اللہ کے اندر طواف کرنا، ذکر و اذکار کرنا اور وہاں پہ بیٹھ کر تلاوت کرنا اور دعا کرنا کس قدر پاکیزہ اور عمدہ عمل ہے، لیکن اگر حاجی حضرات 8 ذی الحجہ کو مینا میں نہیں جاتے، بیت اللہ میں طواف کرتے رہتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، کیا ان کا حج جو ہے وہ درست ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ بیت اللہ بہت عظیم عبادت کی جگہ ہے، بہت عالی شان جگہ ہے اور بہت مقام و مرتبے والی ہے، لیکن حاجیوں کو حکم دیا گیا کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے یہاں پہ نہیں رہنا بلکہ مینا میں چلے۔ وہی حاجی، وہی مسلمان زیادہ اجر والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے جو 8 ذی الحجہ کو بیت اللہ کو چھوڑ کر مینا میں چلا جائے۔ پھر آگے 9 ذی الحجہ، اس سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے، الحج عرفہ۔ لوگوں حج عرفات کے دن کا نام ہے، جو بندہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتا اس نے حج ہی نہیں۔ یہاں سے بھی اطاعت رسول کا جذبہ ملتا ہے، اطاعت رسول کا سبق اور درس ملتا ہے۔ یہ 4 دیواری ہے، باؤنڈری ہے عرفات کے میدان کی۔ آپ نے فرمایا لوگوں وقف تو ہا ہونا وعرف کلھا موقف، لوگوں میں نے یہاں پہ پڑاؤ کیا۔ عرفات کا سارا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں ٹھہر جاؤ، جہاں بیٹھ جاؤ وہی حج آپ کا ہو جائے گا، کسی کنارے کے اوپر بیٹھ جاؤ تمہارا حج ہو جائے گا۔ اب مجھے بتلائیے کوئی آدمی 10 کروڑ روپے کا بھی پیکج لے کر چلا جائے، مبالغہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اتنا مہنگے سے مہنگا پیکج خرید لے اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کی جو باؤنڈری ہے اس سے 1 فٹ باہر ہو کر بیٹھ جائے،
सारा दिन बाहर बैठकर रो रो कर दुआएं मांगता रहे, इबादत करता रहे, अल्लाह से इल्तिजाएं करता रहे, और फिर शाम को उठकर जो है वो मुज़दलिफा चला जाए, क्या उसका हज हो जाएगा? सिर्फ 1 फुट की फासले पर अराफात की बाउंड्री, 4 दीवारी जो है, लाइन जो है, उससे 1 फुट बाहर बैठ जाए और सारा दिन वहां पे बैठकर गुजार कर दुआएं मांगता रहे, अल्लाह से इल्तिजाएं करता रहे, आजी और गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआएं मांगता रहे, क्या उसका हज हो जाएगा? नहीं हो। उसका 20 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ उसके मुंह के ऊपर मार दिया। आज के दिन मेरे नबी का हुक्म था कि तूने अरफात के मैदान में दाखिल होना है, तू 1 फुट भी अगर दूर रहा वहां से, तू हज की गर्द को भी नहीं पा सके, हर्द के करीब भी नहीं पहुंच सकेगा, तेरा हज जो है वो तेरे मुंह के ऊपर मार दिया। ये अरफात का मैदान, ये भी इंसान को इताअत रसूल का जज्बा सिखलाता। लोगों, नबी की इताअत ना की जाए तो अल्लाह की इताअत नहीं हो सकती, और जब अल्लाह की इताअत ना की जाए उस वक्त तक कामयाबी मिल ही नहीं सकती। इंसान किसी भी सूरत में अल्लाह के सामने सुरखरू नहीं हो सकता जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करता। इसी तरीके से 10 ज़िलहज्जा को रात को मुज़दलिफा जाना है और सुबह को मिना में कंकरियां मारनी है, फिर 10 तारीख को तवाफ करना है। ये सारे काम, यहाँ पे बैठ जाओ, यहां से उठकर आगे चले जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, यहां से उठकर आगे चले जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, यहां से आगे चले जाओ। हज सारे का सारा इसी बात का नाम है। और ये क्या सिखलाता हमें? ऐ मुसलमानों, तुम्हारा रब और तुम्हारा रसूल जब कभी तुम्हें कहीं पे बैठने का हुक्म दे दें वहां पे बैठ जाओ, जब तुम्हें कहें खड़े हो जाओ उस वक्त खड़े हो जाओ, जब तुम्हें कहें यहां से चल पड़ो तो तुम चल पड़ो। ये सवाल ना करो मुझे यहां पे बिठाया क्यों गया, मैं सारा टाइम जाया करता रहूं यहां बैठकर, मुझे यहां पे क्यों खड़ा किया गया है, मुझे यहां से चलने का हुक्म क्यों दिया गया है। कहा, गुलाम अपने आका से सवाल नहीं किया करता, गुलाम अपने आका के हुक्म की तामील किया करता है। ये हज का दरस कि मुसलमानों यहां पे बैठ जाओ, तुम्हारा 5 लाख रुपया खर्च किया हुआ तुम्हारे काम का बन जाएगा। अगर तुम आज नहीं बैठे, ये तुम्हारा 5 लाख रुपया तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, जाया कर दिया। यहां से आज चले जाओ, ये हज का नाम, यही इताअत है। ये हज हमें इताअत रसूल और इताअतुल्लाह का दर्स देता है। लोगों, कामयाबी इबादतों के अंदर कबूलियत, आमाल के अंदर कबूलियत अल्लाह और उसके रसूल के इताअत से आती है, अपनी मनमानी से नहीं आती। जिस आदमी ने अपनी मर्जी की है उसकी कोई भी इबादत अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं होती। कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने इसको शिरक कहा है। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लेता है, अपने नफ्स का पुजारी बन जाता है, अपनी पूजा करता है, यानी अल्लाह की नहीं मानता, रसूल की नहीं मानता, अपने नफ्स की मानता है। गोया कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए वहां पे इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो दाएं देखे बाएं देखे, इस मौलवी से पूछे उस मौलवी से पूछे, कहीं से फतवा ले ले। कोई गुंजाइश निकलती है? कोई नहीं। इंसान का मुफ्ती यहां पे बैठा हुआ इंसान को फतवा देता है कि अल्लाह के बंदे ये काम दुरुस्त नहीं है, ये नहीं करना। तू अब से 20 मौलवियों से पूछता रहे, वो जायज नहीं हो सकता। ये हज का बुनियादी दरस है। आखिरी बात जिक्र करता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर जमरात को कंकरियां मारी। लोग शैतान बोलते हैं, शैतान नहीं है, वो जगह है, एक जगह है जहां पे कंकर फेंका जाता है, दरमियान में सुतून खड़ा कर दिया गया बाद में निशानी के तौर पर। यह सुतून भी वो जगह नहीं है। हज के मामलात अगर कभी मौका मिला तो बतलाऊंगा। यहां पे सिर्फ सरे 10 ये जिक्र करना है कि जो कंकरियां मारी जाती हैं ये सुतून को नहीं मारी जाती, सुतून वाली जगह पे फेंकी जाती है। वो सुतून वाली जो जगह थी वहां पे कंकर जमीन पे फेंका जाता है, लेकिन लोगों की कसरत की वजह से वो जगह लोगों को नजर नहीं आती थी। वहां पे निशानी के तौर पर सुतून खड़ा कर दिया कि ये वो सुतून है, यहां पे आपने कंकर फेंकना। फिर लोगों का और रश हुआ तो सुतूनों को बड़ा कर दिया। लोगों ने समझा कि तरक्की के साथ साथ शैतान भी बड़े कर दिए। नहीं, शैतान ने बड़ा किया, शैतान उतना ही है ना। ये सुतून शैतान है। यहां पे जगह पे कंकर फेंकना ये अल्लाह की इबादत है, ये रसूल की इताअत है।
جب انسان رسول کی اطاعت کرتا ہے تو شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، گویا کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے وہ پتھر شیطان کو لگا، گویا کہ ایسے ہو جاتا ہے یہ پتھر شیطان کو لگا ہے۔ لیکن جب پتھر مارنے میں بھی انسان اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو وہ پتھر شیطان کو نہ صرف لگتا نہیں ہے بلکہ شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ آج پتھر مارنے میں بھی لوگوں نے اپنے نبی کی نہیں مانی ہے بلکہ میری مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے مارنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے بڑے بڑے پتھر مارنے کا حکم نہیں دیا۔ بڑے جذباتی قسم کے مسلمان جا کر آج میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، جوتا اٹھا کر جو ہے وہ مار دیتے ہیں، پتھر اٹھا کر جو ہے وہ پھینکتے ہیں چاہے کسی مسلمان کا سر پھوٹ جائے۔ کہا یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا مزدلفہ والی رات، اے ابن عباس جاؤ میرے لیے کنکریاں چن کر لاؤ، پتھر لے کر آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور پتھر جو ہے وہ لے کر آئے، مثل الخذف، انگلی پر رکھ کر پھینکے جانے والے پتھر۔ انگوٹھے پہ رکھ کر ایسے پھینک دو یا انگلی پہ رکھ کر ایسے پھینک دو، اب 2 کلو کا پتھر آئے گا یہاں پہ، ایک شٹانگ کا بھی نہیں آئے گا، معمولی سا کنکر، چنے کے لوبیے کے دانے جیسا یا اس سے تھوڑا سا بڑا، اس سے تھوڑا سا بڑا، جو انگلی پر رکھ کر مثل الخذف، خذف کہتے ہیں وہ پتھر جو انگلی پر رکھ کر پھینکا جائے، وہ پتھر آپ نے لیے اور آپ نے ایسے لوگوں کو دکھایا، لوگوں کو دکھا کر کہا لوگوں بمثل ھذا فرمو، لوگوں اس طرح کے کنکر مارنا، ولا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، انما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تم سے بہت ساری پہلی قومیں دین میں غلو کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر، دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ غلو کیا ہے؟ اتنے سے کنکر کی بجائے اتنا بڑا پتھر مارنا، کنکر کی بجائے جوتا مارنا، 7 کی بجائے 10 مار دینا، یہ غلو ہے، حد سے بڑھ جانا۔ لوگوں غلو نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہیں ان سے تھوڑا سا بھی آگے نہ جانا، اگر تم تھوڑا سا بھی آگے بڑھے تو یہ غلو ہو جائے گا، اور غلو جو ہے یہ قوموں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ دنیا کی اکثریت اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فراموش کر دیتے، جو کچھ لوگ مانتے ہیں وہ اس میں غلو کر دیتے، وہ اس میں حد سے بڑھ جاتے ہیں یا حد سے گرا دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو حد سے نیچے گرا دینا یہ بھی غلو ہے، اور کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا یہ بھی غلو ہے۔ جس آدمی کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا یہ اعتدال ہے، یہ اعتدال ہے، یہ میانہ روی ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے سے نیچے گرا دیا جائے یہ بھی غلو کہلاتا ہے، اور اس کو اس کے درجے سے بڑھا دیا جائے یہ بھی غلو کہلاتا ہے۔ مثلا بہت سے لوگ اہل علم کی قدر ہی نہیں کرتے، ائمہ دین علماء اسلام ان کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، بدتمیزی سے بولتے، ان کا نام ادب سے نہیں لیتے، یہ بھی غلو ہے، یہ بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اور کچھ لوگ عالم کو، امام کو، پیر کو نبی بنا دیتے، نبی کو اللہ کے مقام پہ فائز کر دیتے، یہ غلو ہے، یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ کنکر ہیں، اس طرح کے کنکر مارنا، اس سے آگے نہ بڑھنا، اگر آگے بڑھے تو اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پچھلی قومیں ہلاک۔ یہ حج ہمیں سبق سکھلاتا ہے۔ اگر حج پہ کوئی آدمی گیا ہے، پہلے بھی حج کیا ہے یا اس سال وہاں پہ رہتے ہوئے کیا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو نہیں گئے ان کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جائیں تو یہ سبق سیکھیں کہ حج ایسی عظیم الشان عبادت ہمیں سکھلاتی کیا ہے، ہم وہاں سے کیا سیکھ کر آئے ہیں۔ اگر تو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ایک ایک چیز ہمیں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا جذبہ دے رہی ہے کہ لوگوں یہ کام ایسے کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بندگی کرنے والے ہیں، کامیابی ہمارا مقدر بننے والی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو حالات ہمارے ہیں اس سے پھر پریشان نہ ہو، پھر حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ جب انسان اس طرف آتا ہی نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اپنے رسول کا غلام ہوں، میں ان دونوں کی غلامی کروں گا اور ان کی بندگی، اللہ کی بندگی کروں گا اور رسول کی اطاعت کروں گا،
اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اپنے رحمت اور اپنے فضل جو ہے وہ نازل کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اپنے بندوں کو جو ہے وہ امن دیتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔